آپ نے اکثر آئس کریم کھائی ہوگی, پیکیجنگ مٹیریلز لیے ہوں گے, تو پلاسٹک پیکیجنگ جو مٹیریلز ہوتے ہیں, آپ نے کب یہ سوچا ہے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں, وہ کون سی کمپنیز جو ان کو بناتی ہیں؟ اینڈ یو گیسڈ اٹ رائٹ, میک پیک فلمز لمیٹڈ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الحسن صاحب, جو کہ سی ای او ہیں میک پیک فلمز لمیٹڈ کے. ان سے جانیں گے کمپنی کیا کرتی ہے, اور لیٹس جسٹ ٹرائی اینڈ بلڈ دا ہول بزنس ماڈل اراؤنڈ اٹ. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ایوری لسنر, آل دا لسنرز, اینڈ تھینک یو ویری مچ باقر فار گیونگ می اپرچونیٹی یہاں پر تھوڑا سا اپنی کمپنی کو ایکسپلین کرنے کے لیے, اور اس کے جو جتنے میں نے مائل اسٹونز ڈیورنگ دا پیریڈ اچیو کیے ہیں اس کو تھوڑا سا اپنے سب لسنرز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تھینکس اے لاٹ. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کچھ بتائیں گے کہ کیا ایکچولی کیا کمپنی بناتی ہے, بیکاز سم ٹائمز فلم سے لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے. کچھ ایگزامپل ہے آپ کے پاس جو ہمیں سم ٹائم آئی ایگری ود یو, سم ٹائم یہ کویشچن آتا ہے اس سے فلم تو وہ لوگ لیتے ہیں کہ اس سارٹ آف فلم اور میڈیا سارٹ آف تھنگ. ہم لوگ بیسکلی وی آر دا پارٹ آف دا فلیکسیبل مینوفیکچرنگ فلم, پلاسٹک فلمس. یہ بیسکلی آپ اگر یہ ہماری نا پوری ڈیلی لائف میں باقی پوری ڈیلی لائف میں اگر آپ اپنی کچن میں انٹر ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کے ہر طرف آپ کو ہماری فلیکسیبل پیکیجنگ آپ کو نظر آئے گی. لائک ایوری ڈے, لائک آپ کی جتنی بھی گروسریز ہیں, ایون آپ کے جتنے بھی اسنیکس وغیرہ ہیں, چپس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اوپر کا جو پیکیجنگ ہے دیٹ از ایکچولی دا فلیکسیبل پیکیجنگ. آئی ول شو یو ون تھنگ. دس بیسکلی وی پروڈیوس دس کائنڈ آف فلم. اٹس اے ٹرانسپیرنٹ فلم. اٹس آر میٹلائز فلم, اٹس اے سی پی پی فلمس اینڈ دس کائنڈ آف فلم. گڈ, وانڈرفل. سو یہ جو ٹرانسپیرنٹ فلم ہے ہم یہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس ٹرانسپیرنٹ فلم کو دے رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پرنٹرس کو اور کنورٹرس کو. وہ اس کے اوپر پرنٹ کر کے اس کو کنورٹ کرتے ہیں فنش پروڈکٹس میں, جو کہ آپ کے سامنے برانڈنگ کے ساتھ جو آپ کے سامنے آتی ہے ان شیپ آف چپس کی جو ریپرز ہیں, بسکٹس, کانفیکشنریز, اور ایون خالی اگر میں گروسری سے ہٹ کے بات کروں تو آپ کے جو وزٹنگ کارڈز ہیں آپ نے اس کے اوپر بھی ایک تھن لیئر دیکھا ہوگا, لیمینیشن. یس یس, پرفیکٹلی سر ٹیکنیکل ٹرم. سو یہ آپ کے آپ ڈیلی لائف میں آپ اپنے کچن میں, آپ اپنے آفس میں جہاں پر بھی دیکھیں گے تو یو سی آپ کو فلیکسیبل پیکیجنگ نظر. سو ناظرین, دس از ویری انٹرسٹنگ. یہ تو ڈیلی لائف میں آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. کئی گروسری اسٹور پہ جائیں, جس طرح کی آئی تھنک پیپر کے اوپر بھی لیمینیشن, وہ بھی آپ لوگ. یس, پیپر کے اوپر بھی لیمینیشن موجود ہوتی ہے, وہ بھی ہماری ہی ایک پروڈکٹ ہے جو بہت ہی تھن فلم کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. بٹ میں اسی لیے باقر آپ سے یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ڈیلی, بیکاز بفور جوائننگ دس مینوفیکچرنگ سائڈ آئی واز اے پارٹ آف سم فائنینشیل سیکٹر, اور اس وقت میں سمجھتا تھا کہ اٹس اے پلاسٹک فلم. جی جی. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ اٹس اے کمپلیٹ سائنس. کمپلیٹ سائنس. جب آپ جائیں, ہر چیز کی بیریئر کوالٹی کیا ہونی چاہیے, ہر چیز کی شیلف لائف کتنی ہونی چاہیے, وہ سارے کا سارا ڈٹرمن کرتا ہے تھرو از دس فلیکسیبل فلمس. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیٹس جسٹ بلڈ دس آرگومنٹ کہ یہ اس طرح کی فلمز یا اس طرح کی پلاسٹک پیکیجنگ دنیا کے 5ویں سب سے بڑے ملک میں بے تحاشا استعمال ہوتی ہے, جو ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں. اوور آل پاکستان میں کتنی مالیت کی کھپت ہوتی ہے ان پلاسٹک پیکیجنگ؟ میں آپ کو اس پہ نا ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بات کر پاکستان میں اس وقت دنیا میں اگر میں بات کریں ڈیولپڈ کنٹریز لائک نارتھ امریکہ اینڈ دیز سائڈس, وہاں پر پلاسٹک پر پرسن کنزمپشن از اراؤنڈ 110 kg پر اینم پر پرسن. 110 کلو پر پرسن پر ایئر, یا پر ایئر. ان یورپ از اراؤنڈ 65 kg. صحیح, اس کی آدھی ہے 65 kg. ان ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان از 35 kg. تو یورپ کی بھی ٹھیک ہے, اینڈ ان پاکستان اٹس اونلی 7.5 kg رائٹ ناؤ دا ٹوٹل کنزمپشن. سو ایکچولی جو ڈیولپنگ کا ایوریج ہے اس کا بھی 20% پر ہم ہے. بٹ یو سی دا ہیوج پوٹینشیل یہاں پر. پوٹینشیل اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ بیکاز پاکستان میں اب ہم برانڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس سے پہلے اسپیشلی بفور دا پینڈیمک ہمارے پاس وہ کانسیپٹ نہیں تھا. آپ جاتے تھے شاپ سے بھی جاتے تھے تو آپ ڈفرنٹ قسم کی جو چیزیں دالیں اور یہ سب لیتے تھے, وہ آپ کو ایک شاپر میں نکال کے آپ کو دے رہا ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں خود کے پچھلے 3-4 سال سے مائنڈ سیٹ اینڈ ٹرینڈ کتنا چینج ہو چکا ہے. ای کامرس بہت آگے, ای کامرس کتنا. اب آپ کو ہر چیز سپر اسٹور سے, چاہے آن لائن آرڈر کریں چاہے سپر اسٹور سے کریں, ہر چیز آپ کو پراپر پیک ہو کے آپ کے پاس آ رہی ہے. سو برانڈنگ اب ہمارے یہاں شروع ہو چکی ہے, پلس ہمارے یہاں ویلیو ایڈیشن آف دا پروڈکٹ شروع ہو چکی ہیں. یہ ساری چیزیں بیسکلی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ٹریگر کر رہی ہیں. جو اگر ہم اس وقت آج ہم بات کریں 7.5 kg سے, تو یو سی ہمارے پاس 80% تو اس وقت 80% 4 ٹائمس یہاں سے ہمارے پاس بڑھنے کی آلریڈی پوٹینشیل موجود ہے. سو لیٹس سے 4x گروتھ کر لیں تو آپ ڈیولپنگ کنٹریز کی پلاسٹک کنزمپشن کے ایوریج پہ آئیں گے. ہم 4 ٹائمس فردر گروتھ کر لیں. صحیح ہے, کیونکہ 4 ٹائمس 728, ہم 5 ٹائمس جب کر جائیں گے یہاں سے تب ہم 35%. تو بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ بتایا. تو ابھی اگر 7.5 kg پر اینم پر پرسن کنزمپشن ہے تو اس کو لے کے پورے پاکستان میں کتنا ٹوٹل مارکیٹ
کی اس کی GMV بنتی ہے؟ دیکھیں کتنے کی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس؟ اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس جو اس وقت کیپیسٹی اویلیبل ہے، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ود رسپیکٹ ٹو اونلی BOP پرنسپل فلم جو کہ ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں، ہمارے پاس 125,000 میٹرک ٹنس کی اس میں جو ہمارے کمپٹیشن ہے 125,000 یا 100 جو کمپٹیشن دا مین کمپٹیٹرز آر دا آئی پیک اینڈ دا ٹرائی پیک، اور ایک اور بھی ہے آن ویری اسمال اسکیل. سو دا ٹوٹل BOP پہ کیپیسٹی 125,000 میٹرک ٹنس ابھی تک جو تھی. 1,25,000 میٹرک ٹن کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے پاکستان میں پلاسٹک BOP کی فلمز بنانے کی. یس ایسے ہی ہے، یہ پچھلے سال تک تھی. بفور یہ ایکسپینشن جو ایڈ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کا نمبر. اور ڈیمانڈ کتنی تھی؟ ڈیمانڈ اس سے کہیں زیادہ. اچھا ڈیمانڈ کے ساتھ اگر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اور بھی ہے، بیکاز آئی پرسنلی فیل اٹس ناٹ دا ڈیمانڈ which develop the market, it's actually the supplies which develop the market. So actually supply creates its own demand. Absolutely. Now after this expansion supplies ہمارے پاس بڑھنے جا رہی ہیں, but the good point is this کہ supplies بڑھنے ضرور جا رہی ہیں, مگر یہ ہمارے پاس 28 kg کا جو گیپ موجود ہے نا, اب ہم مارکیٹ ڈفرنٹ سیگمنٹس اینڈ ڈفرنٹ پروڈکٹس ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, which is basically give us some sort of strength کہ یہ ایکسپینشن اس کے 4 times بھی ہو جائے تو we don't have any issue in that. اچھا نظم صاحب, یہ بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ آپ نے بلڈ کر دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ لیٹ سے آپ, پہلی انڈیکیشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ کیا 100% کیپیسٹی کے قریب کام کر رہی ہیں ساری کمپنیز, بیکاز دیٹس اے فرسٹ میتھمیٹیکل پروف کہ ہاں ٹھیک ہے, دیر از سو مچ ڈیمانڈ دیٹ the companies are operating on 100% capacity. So this میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میک پیک کے اگر میں حوالے سے بات کروں, وی آر ورکنگ آن 100% کیپیسٹی اینڈ وی بلیو بیکاز دا ڈیمانڈ جتنی اسٹرانگ ہے, ایوری ون از اپنی آپریشنل کیپیسٹی کو کمپلیٹلی یوٹیلائز کیا ہوا. آئی جسٹ ڈونٹ نو اب کمپلیٹلی اباؤٹ دا کمپٹیشن ان اے سینس کہ وہ ہو سکتا ہے کچھ پلانٹ کے اوپر اب کام نہ کر رہے ہوں جو کہ پرانے ہو چکے ہوں یا جس پہ ایفیشینٹلی کام نہیں ہو سکتا. ادر دین دیٹ ایوری ون از ورکنگ آن اٹس کمپلیٹ کیپیسٹی. ریزن بینگ دیٹ دا ڈیمانڈ از سو اسٹرانگ کہ آپ جو بھی کچھ پروڈیوس کریں وہ سیل ہو رہا ہے. So obviously it makes sense کہ آپ 100%. So the next logical question is کہ اگر ڈیمانڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور آپ 100% کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں, تو ذرا اوپر سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کھولتے ہیں کہ کیا پیداواری لاگت تو بہت زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مارجنز ہرٹ ہو رہے ہیں؟ کیا سب سے بڑا کمپوننٹ کیا ہے پیداواری لاگت میں آپ کے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں؟ دیکھیں میں اس پہ نا ویری آنیسٹ ود یو, پاکستان میں جو سب سے کچھ پرابلمس ہمارے جو انرجی کاسٹ کی سائٹ اگر ہم بات کریں پیداواری لاگت میں, اوبیسلی را مٹیریل کے بعد آپ کی جو بھی مینوفیکچرنگ کاسٹ آ جاتی ہے آپ کی. را مٹیریل میں کون سا آئٹم؟ را مٹیریل ہمارا وی آر بیسکلی سارا ہمارا ہومو پولی پروپلین ہے جو کہ باہر سے امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. بیکاز تو ایکچولی اگر را مٹیریل امپورٹ ہو رہا ہے تو روپی کی ڈیپریسیشن از ون. یس, اگر آپ سارے چیلنجز کی بات کریں تو اس میں فوریکس انسرٹینٹی از اے ویری میجر ہمارے لیے ایک پرابلم ہے. اب نسبتاً بہتر ہوئی ہے ریسنٹلی. اب ریسنٹلی بہتر ہوئی ہے, لیکن آئی مین ایک یہ بہت بڑا تھریٹ آلویز موجود ہوتا ہے کہ کوئی جس وقت بھی جب بگڑنا شروع ہوتی ہے تو یہ ایک دن میں 20% بھی بگڑ جاتی ہے, ایک ہفتے میں 20% بھی بگڑ جاتی ہے, تو اس وقت آپ کی پھر ساری چیزیں آؤٹ بھی ہو جاتی ہیں. سو ہمیں ہر وقت اس کے لیے ایکچولی تیار رہنا ہے. دا سیکنڈ جو بگیسٹ کمپوننٹ جو کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ پرابلم کر رہا ہے دیٹ از ہماری انرجی کاسٹ. صحیح ہے. اچھا انرجی کاسٹ کا اگر آپ دیکھیں, بیکاز ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے. ایکسپورٹ میں میرے پاس ایک تو را مٹیریل مجھے باہر سے لانا پڑ رہا ہے, ہم پوری انڈسٹری کو باہر سے لانا پڑ رہا ہے جس کی جو دوسرے کے پاس لوکلی اویلیبل ہے لائک مڈل ایسٹ. پھر ہماری جو انرجی کاسٹ ہے وہ ان سے 4 times زیادہ ہے. صحیح, تو انرجی کاسٹ زیادہ ہے اور را مٹیریل امپورٹ ڈریون ہے جو کہ ایکسچینج ریٹ سے لنکڈ ہے. ایسا ہی ہے. اور کوئی اس کے بعد آپ را مٹیریل کے علاوہ اس کے بعد اس کی پرائسنگ میں کوئی بڑا فیکٹر؟ نو, اس کی پرائسنگ بیسکلی لنک ہوتی ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کے ساتھ, which is actually آپ پھر بھی فوکاسٹ کر سکتے ہیں بیکاز آف دا ٹرینڈ آپ دیکھتے ہوئے. بٹ دیٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ کہ جو اگر لیٹ سے پیٹرولیم پروڈکٹس ہے کروڈ آئل کے ساتھ لنکڈ ہے, تو کروڈ آئل تو اگین بہت ہائی ریٹس پہ موجود ہے, تو ہم ایکچولی آلریڈی بہت ہائی کاسٹ انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ مارجنس نکال رہے ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ. ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ یہاں سے اگر تیل کی قیمتیں گھٹتی ہیں تو یہاں سے را مٹیریل کی پرائس میں سپورٹ, ایکسچینج ریٹ اسٹیبل رہتا ہے تو سائڈ پہ سپورٹ. صرف واحد ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ ہے انرجی پرائسز جو کہ IMF کے بعد. اس کے علاوہ ایک فیکٹر اور بھی ہے, دیٹ از بلکہ ایک نہیں 2 فیکٹرز اور ہیں. ایک تو گورنمنٹ کے ٹیکسیشنز, ہیوی ٹیکسیشنز. رائٹ ناؤ ہمارے اوپر 39% ٹیکس ہے, which is 29% is the corporate tax and 10% is the super tax. So the taxation is very high. And ایک اور پرابلم ہے which is تھوڑی سی پالیسیز کا شفٹ ہو جانا. لاسٹ ایئر I mean I was very happy till 30th June. صحیح ہے. پروفیٹیبلٹی واز سپر, خیر الحمدللہ, وہ ویسے بھی اللہ کا بہت شکر ہے, بہت اچھی ہے. بٹ 1 جولائی کو پتہ چلا کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی لگ گیا ہے.
صحیح وہ ہے. پچھلے سالوں سے لگ گیا ہے. صحیح ہے. میرے سامنے سمجھ گیا. پہلا ایکسپیرینس ہے, میں نے جتنا میری ہے, میں ہسٹری کا ہسٹری لور, اور یہ دوسری جگہ جو ٹیکسیشن اسٹرکچر کو دیکھتا ہوں, ٹیکس جنرلی ریٹروسپیکٹیولی ہوتا نہیں ہے, بٹ ہمارے یہاں وہ, تو اس طرح کی سچویشن جو ہے نا وہ آپ کو بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں لاتے ہیں, بیکاز آپ اس سال کی ساری پلاننگ کر چکے ہوتے ہیں, کلوز کر چکے ہوتے ہیں اس سال کو, اس سال کے پروفیٹیبلٹی کو کلوز کر چکے ہوتے ہیں, ون فائن ڈے آپ کو پتہ چلے کہ پچھلا سال بھی آپ کا ٹیکس ہو گیا ہے. یہ سچویشن ایسی ہے جو آئی تھنک ہمیں ہرٹ کرتی ہے ایز این انڈسٹریلسٹ. تو آئی تھنک بٹ اس کے باوجود پچھلے سال آپ کے پروفیٹیبلٹی میں مور دین 100% انکریز آیا تھا. آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر دس, آئی مین ویری پراؤڈلی بیکاز مائی ٹیم, اٹس اے کمٹمنٹ آف مائی ٹیم, جو ہم نے, میں اگر اف یو الاؤ می میں تھوڑا سا صرف آپ سے شیئر کروں, لاسٹ 1 ایئر کی کمپیریزن اگر دیکھیں تو ہمارا جو ٹاپ لائن ہے دیٹ از انکریز فرام 4.17 بلین ٹو 5.5 بلین. 5.5 ٹھیک ہے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ, لاسٹ ایئر کو ہمارے پاکستان کے ہسٹری میں ڈالر میں سب سے زیادہ والیٹائل, مطلب وہ ایکسچینج ریٹ کی بھی ہم نے ایکسچینج ریٹ کو بیٹ کیا, ہم نے بیٹ کیا ڈالر کو, ڈالر ریٹرن کو بھی بیٹ کیا. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کتنی تھی؟ دیٹس 100%. سو ایکچولی ناظرین دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک کمپنی جو اس کی پیداواری صلاحیت ہے اس کے قریب پروڈیوس کر رہی ہے, ایکسچینج ریٹ فلکچویشنس کی لاسز کو انکارپوریٹ کر رہی ہے, اور پھر یہ فلمز جو آپ کنزیوم کرتے ہیں یہ 5.5 ارب کی ایسی فلمز سال کے اندر انہوں نے سیل کی. سو آپ یہ ریلیٹ کریں کہ کاروبار کس طرح آپ کی ڈیلی لائف پہ امپیکٹ کرتا ہے, کس طرح کمپنیز وہ پروڈکٹس بناتی ہیں, بیچتی ہیں اور آپ اس کو کنزیوم کرتے ہیں, اینڈ دین یو کین ایکچولی انویسٹ ان دیم ایز ویل. سو انویسٹرز لاؤنج کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ یو کین ریلیٹ ود دا کمپنیز, کہ آپ اس کو سرمایہ کاری کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی یہ پروڈکٹس بنا رہی ہے جو آپ ڈیلی لائف میں کنزیوم کر رہے ہیں. آئی تھنک ویری انٹرسٹنگ فیکٹ یو ہائی لائٹڈ. سو ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ یا اوپر کو تو ہم نے اچھا خاصا کور کر لیا. اب تھوڑا نیچے آتے ہیں بیکاز ایفیشنسیز بڑا ایک رول پلے کرتی ہیں. ایفیشنسی میں کیا آپ نے کیا؟ ایفیشنسی میں اس سے پہلے ایک نمبر آپ کو ہائی لائٹ کر دوں, پھر آپ کے اوپر ہمارا گراس پروفٹ that is increased from 611 million to 1.3 billion. صحیح ہے. Why? ہم نے efficiencies کو manage کیا. If you see our profit before tax number, that is increased from 262 million to 700 million. یہ ہم نے کاسٹ سے نیچے کی ایفیشنسیز کی جب ہم بات کر رہے ہیں, میں بھی اس پہ بھی آ رہا ہوں کہ ہم نے کیسے مینیج کیا, ہم نے اس کو کیا. اوبیسلی ٹیکسیشن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا ہیوج قسم کا ٹیکسیشن آیا, بٹ اسٹل آفٹر ٹیکس پروفٹ از 379 ملین ایز اگینسٹ دا پریویس ایئر آف 184. 100% زیادہ پروفیٹیبلٹی میں بھی گروتھ آپ کی ایبیٹا میں دکھ جائے گی, سب میں آپ کو بالکل نظر آئے. آپ اس کو آپ اس کو کمپیئر کریں پوری انڈسٹری سے. صحیح ہے. الحمدللہ میک پیک از فار اہیڈ. صحیح. اچھا, کچھ کی گراس مارجن کو لیٹ سے لے لیتے ہیں, کمپنی کا گراس مارجن کتنا ہے؟ میں اگر پچھلے سال کی بات کروں, بیکاز جو پبلک ریزلٹس ابھی تک آ چکے ہیں, میں پچھلے سال کی بات کروں 2023 تک تو ہمارا گراس مارجن اراؤنڈ 24% تھا, 24% پلس تھا. صحیح. اچھا, رائٹ ناؤ اٹس سلائٹلی لیس, آئی مین آن ایوریج پچھلے 5-6 سال میں کیا, اگر ہمیں پچھلے 5 سے 6 سے بات کروں تو اراؤنڈ 17% کے کلوز آپ کو آئے گا. 17% گراس مارجن کمپنی کا رہا ہے. مراد یہ کہ ناظرین کمپنی اگر کوئی چیز بناتی ہے وہ ڈائریکٹ پروڈکٹس یا ڈائریکٹ جو پیداواری لاگت میں چیزیں لگنے والی ہیں اس کو مائنس کر دیے جائے تو کمپنی 17% سالانہ آن ایوریج پچھلے 5-6 سال میں تقریباً بنا چکی ہے گراس مارجن. 5-6 سال میں آپ نے بڑا اچھا ایک چیز, 5 سال کا نمبر نا ایک بڑا اچھا آپ نے نمبر ہائی لائٹ کیا, بیکاز گورنمنٹ کی بھی پرفارمنس ریویو کی جاتی ہے 5 سال کی بیلنس شیٹ پہ نا. سو 5 سال میں اس میں ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اور بھی شیئر کروں گا. 5 سال میں الحمدللہ آر سیلز انکریز بائی 2.59 ٹائمس. 2.9 فرام 2.1 بلین سے ہم انکریز کر گئے 5.5 بلین پہ. سو دیٹ شوز کہ کمپنی کا ڈیمانڈ سائڈ اسٹرانگ ہے اور انڈسٹری کی بھی ڈیمانڈ سائڈ اسٹرانگ ہے. ڈیمانڈ انڈسٹری, لیکن اگر آپ ریزلٹ پہ دیکھیں تو الحمدللہ واقعی آئی ایگری ود یو, انڈسٹری کی بھی ڈیمانڈ سائڈ اسٹرانگ ہے, بٹ کمپنی میک پیک از کمپلیٹلی فوکسنگ کہ اپنی ایفیشینسیز کو کس طرح سے اور بہتر سے بہتر کریں. انڈسٹری کا گراس مارجن کیا ہے اراؤنڈ؟ اگر آپ اس پورے پیریڈ کی بات کریں تو ہم سے کافی پیچھے, اگر میں اسپیسیفک نام ہو کے تو نہیں کوٹ کروں گا, لیکن اگر آپ ہم سے 4 to 5% کا آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا آپ کو ایوریج سائڈ پہ. صحیح. سو اور یہ آپ کو صرف ایک ایریا میں نظر آئے گا. اگر آپ ریسنٹلی ریزلٹس بھی اگر آپ دیکھیں, اس کوارٹر کے بھی ریزلٹس ابھی مارکیٹ میں پبلک ہو چکے ہیں, ہمارا جو ٹاپ لائن ہے دیٹ از 1.4 بلین, اس کوارٹر میں 1.37 بلین کیا ہے. صحیح ہے. اینڈ اس 1.37 بلین پر بھی ہمارا جی پی سلائٹلی اراؤنڈ 13%, 13.7%, بیکاز اس کے اندر ہماری گیس کا امپیکٹ ہے وچ آئی ول شیئر ود یو. لیکن ہم نے اس پروفٹ میں بھی الحمدللہ وی ڈڈ
आई थिंक काफ़ी बेहतर हमने परफॉर्म किया, हमने इस पर काफ़ी बेहतर प्रॉफिट लिया है. सही है. अगर आप इसी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स को देखें तो वो लॉस में भी आए हैं. सही है. अच्छा, थोड़ा सा कंपनी को देख लेते हैं कि कंपनी आपकी कंपेरेटर्स के मुकाबले में सस्ती है या महंगी है. एफिशिएंसी तो चलें ठीक है, आपने 17% ऑन एवरेज 5 साल का ग्रॉस मार्जिन लिए. थोड़ा सा नीचे उतरते हैं एफिशिएंसी में. बाय द वे बताइएगा कौन सी एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप कर रहे हैं जिससे लेट्स से कॉस्ट सेविंग होगी जी, या फिर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन होगी. हमने बाकर आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विद यू कि हमने जनवरी में लाइव किया है सैप S/4HANA. एंड जो इसका ऑब्जेक्टिव इसको करने का इम्प्लीमेंट करने का वो अपने कंट्रोल्स को बेहतर करना और अपनी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना है. और जहाँ जहाँ हमारी इनएफिशिएंसी इस वक्त भी मौजूद है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव, हम उसको एड्रेस कर सकें, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं. सेल्स फोर्स दूसरी टेक साइड पर भी हम जा चुके हैं. प्लस हम अपनी कॉस्ट कम करने के लिए सोलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. बिकॉज जो सबसे बड़ा किलर है एक्चुअली, जो सबसे बड़ा कॉस्ट कॉम्पोनेंट है, दैट इज़ एनर्जी प्राइसेस. एंड एनर्जी प्राइसेस का अगर मैं आपसे नंबर से शेयर करूँ, क्योंकि रिजल्ट्स में वो थोड़ा सा उसका एक रिफ्लेक्शन भी है, ये 1200 MBTU से जो गैस प्राइसेस है दैट इज़ इंक्रीज टू 2600 MBTU. So more than double. 130% increase. 130% yes, increase. सही. yes. अच्छा, इनिशियली ये होता था 3.5 मंथ के लिए, अब ये पूरे साल के लिए हो गया. प्लस RLNG मिक्स के साथ हो चुका है कि 40% आपका RLNG यूज़ होना है. तो आपका जो एक्चुअल आपका जो एवरेज आता है तो 2700 या 20 इन बिटवीन 2700 टू 2800 आता है. तो ये इतना बड़ा कॉस्ट का पुश आपके मार्जिन्स को सारा हिला देगा. उसके लिए देखिए, ये ग्राउंड पे आप देखें तो यस हिला देगा. अब ये कंपनी की स्ट्रैटेजी पर है कि वो इसको किस तरह से अपनी एफिशिएंसी से एड्रेस करती है. हमारा सैप को करने का मकसद है कहीं पर हम इस मार्जिन को, बिकॉज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शेयर होल्डर, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे हमारे कंपनी का एक अपना ड्रीम है कि कंपनी को यहाँ होना है. हमने उसको पूरी तरह से एक अपने अंदर एक अहद किया हुआ, डिसाइड किया हुआ कि हम अपनी वेस्टेज को फर्दर, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त राइट नाउ वी आर एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हम इसको फर्दर कोशिश कर रहे हैं नीचे लाने की, ताकि जो गैस का इम्पैक्ट आ रहा है इसको हम अपने पास से एड्रेस कर सकें और सारा का सारा पास ऑन किए बगैर ही अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर सकें. आई थिंक बट देयर कैन बी अनदर वे. प्रॉब्ली बहुत सारी कंपनीज एफिशिएंसी को या मार्जिन अपने सेव करने के लिए हाई कॉस्ट एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करती हैं. यस, आई कंप्लीट. प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 3 साल से हमारी स्ट्रैटेजी है. अगर आप हमारे प्रोडक्शन का टॉप लाइन देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन का नंबर मैंने आपसे कहा पिछले 3 साल से 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर है. इवन देन हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है. व्हाई इज दैट? सो बेसिकली आप कह रहे हैं शिफ्टिंग द कि प्रोडक्ट्स, वॉल्यूम क्योंकि 100% पे तो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है. और क्यों बढ़ रहा है वो? सही है. द रीजन इज कि हम हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ ग्रेजुअली अपने आप को स्विच करते चले जा रहे हैं और कंटिन्यूसली वी आर फोकसिंग कि हम वैल्यू एडिशन फिल्म की तरफ जाएं. इवन अभी ये जो कंपटीशन भी आ रहा है, वी आर वेरी ओके विद दैट. आई मीन ऑब्वियसली तो खैर कंपटीशन हमेशा आप लर्न करते हैं, आपको अपनी एफिशिएंसीज का फर्दर इंप्रूव करने का मौका मिलता है. प्लस हमने उस डिबेट में, हम उस फाइट में जा ही नहीं रहे जहाँ कमोडिटी फिल्म है. हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक ही है, वैल्यू एडेड फिल्म्स, न्यू सेगमेंट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, एंड दैट्स इट. आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बिकॉज समटाइम्स नाजरीन जब कंपटीशन आता है तो हम देखते हैं कि प्राइस वॉर्स शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये यूजुअली उस वक्त होती हैं जब इंडस्ट्री अपनी 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रही हो, 50% कैपेसिटी पे चल रही हो, और फिर नई कैपेसिटीज ऑनलाइन आ रही हो और डिमांड इतनी ना हो या बहुत डिमांड साइड डिप्रेस हो. या 100% कैपेसिटीज पे चल रही हैं कंपनीज, फिर नई कैपेसिटी ऑनलाइन आ रही है, एंड दिस कंपनी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाई मार्जिन प्रोडक्ट. एम आई स्ट्रक्चरिंग इट करेक्टली? पाकिस्तान में अगर 7.5 kg की यूजेज थी, अब वो डबल भी हो जाए, आप कर ले 15 kg पर हम पहुंच जाएंगे. वो तो आपने बिल्कुल सही बताया. स्टिल इतना बड़ा गैप है कि हमने अपने हिस्से का पाई ढूंढना है बजाय से कि उसी पाई पे लड़ें. 7.5 kg से 35 तक जाने की कैपेसिटी है, आप यहाँ से 15 हो जाएंगे. सो व्हाट? तो वो जो एडिशनल कैपेसिटी आ रही है, देयर इज सफिशिएंट डिमांड टू कैटर टू दैट. इज दैट व्हाट यू सेइंग? सफिशिएंट डिमांड है. हमें सिर्फ एक पाई के लिए, एक ही कस्टमर के लिए, एक ही प्रोडक्ट पे लड़ने के बजाय हमें थोड़ी सी मार्केट डेवलप करनी. इट्स वेरी गुड फॉर द मार्केट एंड वेरी गुड इन द लॉन्ग टर्म फॉर अस एज वेल, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग फॉर टू डेवलप द मार्केट, टू डेवलप द डिफरेंट सेगमेंट्स.
اب پاکستان میں میں ایک مثال آپ کو دوں, پاکستان میں اگر آپ نے پہلے دیکھا ہو فروزن فروٹس کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, فروزن ویجیٹیبلس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. آپ کو شاید ایک کارن ہوتے تھے اور ایک چھوٹی مکس ویجیٹیبل آپ کو نظر آ جاتی تھی. اسٹورز میں ایک فریج ہوتا تھا اور ایک ہی برانڈ ہوتا تھا. ایسا ہی ہے, بالکل 10 فریج ہوتے ہیں اور 10 برانڈ, سب چیزیں نظر آتی ہیں. اب میں نے تو مینگوز بھی آپ کو فروزن میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے, اسٹرابریز آپ کو فروزن میں نظر آنا شروع ہو گئی. تو یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ بیکاز اب ہمارے پاس سپلائیز ایڈ ہو رہی ہیں تو ہم ڈفرینٹ مارکیٹس کے سیگمنٹس کی طرف جا رہے ہیں, کیٹر کر سکتے ہیں. پلس اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے نا, ایک بڑا ایشو ہے پاکستان, دنیا جہان اس وقت پورا گلوبل فیس کر رہا ہے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پوٹینشیل دیا کہ ہم ایگریکلچر کمپنی, اور ہم رائٹ ناؤ دا گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے ایگریکلچر کی طرف. اینڈ ایگریکلچر پہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ہماری جو فلم ہے دس از فلیکسیبل BOP فلم پیکیجنگ, یہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے. وائی از دیٹ ریزن بینگ کہ آپ کا جو کراپ سے لے کر مارکیٹ تک آنے کا جو ویسٹیج ہے نا, اس کو یہ بہت بہتر طریقے سے کم کر سکتی ہے, اس کو یہ بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکتی ہے. اسپینچ کی میں ایک مثال سب کو دیتا ہوں, اسپینچ کا 50% کے قریب ویسٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. آپ BOPP فلم یوز کر کے اس کو ہاف کر دیتے ہیں. ٹیل می واٹ ڈڈ یو جسٹ سے کہ آپ BOP فلم یوز کر کے تو آپ ویسٹیج کو ہاف کر سکتے ہیں. ہر پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے, ہاف کہیں 60%. میں آپ سے ایک چیز, ہم لوگوں نے اس کی کتنی اڈاپشن ہے ابھی بہت کم ہے, لیکن میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں اب ہمارے پاس وہ مارکیٹ کھل گئی. بیکاز اب سے پہلے ہمارے پاس ڈیمانڈ اتنی اسٹرانگ تھی کہ میں اس کو کیٹر کرنا ہی نہیں چاہتا, اس ایریا میں جاتا ہی نہیں تھا. مجھ سے باقر, میری جو بھی میرے پاس پروڈکٹ ہے باقر خرید رہے ہیں مجھ سے. صحیح ہے. مجھے کوئی اب تک ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میں اس کو جا کے دوں. ٹھیک ہے. تو اس میں the next logical question is کہ اس طرح کے ہائی مارجن ایونیوز پاکستان میں کون کون سے آپ کو دکھتے ہیں؟ دیکھیے سب سے دو پاکستان میں نا بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو دو سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک 60% یوتھ. دیکھیے پہلے بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے, پاکستان از اے کنٹری آف 250 ملین پاپولیشن. آؤٹ آف دس 250 ملین از 60% یوتھ. 60% جو یوتھ ہے نا, اس نے آن لائن ہی سارا کرنا ہے. سو یہ آپ کے لیے بہت بڑا پوٹینشیل بن چکا ہے. نمبر 1 جو آپ کی ایگری پروڈکٹس ہیں, یہ خالی ایگری پروڈکٹس نہیں رہتی, اس ایگری پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویلیو ایڈیشن میں, لائک فروزن تھنگس میں. اچھا فروزن تھنگس جتنی ہوگی یہ آپ کے لیے بالکل نیا سیگمنٹ ہے. میرا اپنا ویو ہے یہ کہ اگر ہم نے خالی صرف ان 2 سیگمنٹس کو ٹیپ کر لیا تو جتنی بھی ایکسپینشن ہے اگلے 1.5 سال میں ختم ہو چکی ہوں گے. نیکسٹ 2 ایئرز میں ہم شاید فردر ایکسپینشن کی پلاننگ کر رہے ہوں گے. صحیح ہے. اگر فروزن فوڈز اور اس سائٹ کو آپ نے ٹیپ ان کر دیا ایگزیکٹلی, تو آئی تھنک دس از ویری انٹرسٹنگ ناظرین, کہ بہت سارا چیز ہم ریسرچ رپورٹس میں نہیں پڑھ پاتے, لیکن when you talk to the CEO you see the demand scenario, you see the supply scenario, you see other segments جہاں پہ آپ پروڈکٹ کی کھپت دیکھتے ہیں, تو ایک بڑا ہی ڈفرینٹ ایونیو ہے. یہ تو سچویشن ہی ڈفرینٹ ہے. ایک تو انڈر یوٹیلائزڈ ہے ڈیمانڈ سائڈ سے انڈسٹری, دوسرا دیر از اے لاٹ آف روم فار ایفیشنسیز, اور ویلیو ایڈڈ میں جانے کا بڑا روم ہے اس کے اندر. پلس ہم جو ایکسپورٹ پہ کام کریں, ابھی تک ہم ایکسپورٹ کیا کر رہے تھے, یو نو آئی مین پنک سالٹ ہے تو کنٹینر بھر کے پنک سالٹ چلا جاتا تھا, رائس تھے تو کنٹینر بھر کے رائس چلے جاتے تھے. اس کی ہمیں ایز اے کنٹری, ہم اس کی ایز اے کنٹری اور ایز اے ایکسپورٹر ہمیں کبھی بھی ویلیو نہیں ملی. صحیح ہے. ہمارا وہی پنک سالٹ جو یہاں سے ہم فار ایگزامپل 1 روپے کا بھیجتے ہیں کنٹینر میں, وہی پیک ہو کے 10 روپے کا بکتا ہے کہیں اور. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا اس کی پیکنگ پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. سو یو نو ہم خالی پیکیجنگ کی کھپت نہیں اس پہ کر پائیں گے, خالی کریں گے, بلکہ ہمیں ایز اے کنٹری اس کے اوپر ایکسپورٹ ریونیوز ہمارا کتنا ملٹی پلائی ہو سکتا ہے, یو کین جسٹ امیجن. صحیح ہے. اور جتنا وہ ایڈ ہوگا وہ ہماری فرم کے اندر ہے. بالکل صحیح. اب تھوڑا سا انکم اسٹیٹمنٹ میں اور نیچے اترتے ہیں اور تھوڑے سے اور نمبرس پہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نیٹ مارجنس کیسے ہیں ویسے, اوور آل کمپنی کے نیٹ پروفٹ مارجنس ایوریج کیسے رہے ہیں 5-6 سال میں. آپ نمبرز اپنی باقر دیکھے ہوں گے, اینڈ مجھے تو بہت ہمیشہ بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے شیئر کرنے میں. اور پراؤڈ میں بار بار اس لیے پراؤڈ کہتا ہوں کہ اس میں نا میری ٹیم نے بہت, ہماری پوری ٹیم فرام ٹاپ ٹو باٹم ٹیم کی بہت ایفرٹ ہے اس میں. میں صرف آپ سے پچھلے 5 سال کی اگر میں نے بھی آپ سے ایک نمبر شیئر کیا, آئی مین آپ کسی بھی نمبر کو اٹھا لیں, ہم کسی میں بھی شاید سب سے جو لوویسٹ گروتھ ہوگی پروفٹ کی بات کریں, آپ کسی 150% سے کم کی کسی میں گروتھ آپ کو نہیں ملے. صحیح ہے الحمد للہ. آپ 10% کا, اف آئی ریمبر کریکٹلی 2018 میں ہمارا جی پی واز 10%, around 10%, which is now 2023 میں 24%. So gross profit margin was 10% 2018 میں, اب 24%. اور نیٹ پروفٹ کا نیٹ پروفٹ کی طرف جائیں تو وہ اراؤنڈ 1 or 2% تھا, جو کہ اب close to 7% ہے. 7%. So I think from the net profit terms it's a very tightly اسٹرکچرڈ انڈسٹری کہ جس میں نیٹ پروفٹ مارجنز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دوز نیٹ پروفٹ مارجنز. یس ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو یہ کتنے ہو سکتے ہیں زیادہ اگر ویلیو ایڈ میں جائیں؟ دیکھیے ویلیو ایڈ میں جائیں گے تو پروفیٹیبلٹی نیٹ مارجن جو ہے وہ اس سے بڑھ کے obviously there is no limit, because آپ
ویلیو ایڈیشن جس طرح سے اگر ہم بات کریں جو ڈیولپنگ کنٹریز میں جو اس وقت بہت ہائی ویلیو فلمز یوز ہو رہی ہے، اگر ہم جاتے ہیں ہم 11% 12% تک ہم نیٹ پروفٹ مارجنس کو لے کے جا سکتے ہیں. صحیح ہے. اور ہماری ایز اے میک پیک پورا فوکس بھی یہی ہے کہ ہم اپنے نیٹ پروفٹ مارجنس کو ایک تو اپنا والیوم بھی انکریز کریں ان ویلیو ایڈیڈ فلمس، صحیح ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا مارجن بھی بڑھائیں. صحیح ہے. صحیح. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ اسٹریٹجی. اگر کیپیسٹی یوٹیلائزیشن 100% پہ تو ہائی ویلیو مارجن پہ. اچھا کیپیسٹی انہانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں مزید کیپیسٹی لانے میں؟ گڈ کویشچن. دیکھیں مینجمنٹ جو ہے آئی مین پورا ہم بورڈ اگر کمپنی کی ہم بات کریں تو وی آر کنٹینیوسلی ورکنگ آن ڈفرینٹ آپشنس. اٹس ارلی ٹو شیئر، اوبیسلی اسٹاک ایکسچینج کے تھرو ہم شیئر کر بھی رہے ہوں گے. ہماری ایکسپینشن سے زیادہ جو ہمارا اس وقت فوکس ہے نا وہ ہے ہم ان آپشنس کی طرف جائیں جہاں ویلیو ایڈیڈ ایڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، میک سینس. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس وقت ابھی آج جس پوزیشن پہ اس وقت ہم نے ایکسپینشن میں ہم بھی انٹر ہو گئے تھے، لیکن ہم نے ڈیسائڈ یہ پھر فائنلی یہ کیا کہ ہم ابھی فی الحال اس ایکسپینشن میں نہیں جاتے، بیکاز ہمیں وہ تمغہ اپنے اوپر نہیں سجانا خالی کہ ہم بھی ایکسپینشن کرتے ہیں. ہم نے بھی ایکسپینشن کر دی اور ہمارا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ بیچارہ لاس میں چلا گیا. نو، ہماری کبھی بھی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وچ انکلوڈز دا شیئر ہولڈر، اسپیشلی دا چھوٹا جو ہمارے جو انڈیویجول شیئر ہولڈر جو مارکیٹ میں موجود ہے، سو ویری امپورٹنٹ فار اس. سو ہم نے اس ایکسپینشن کا ڈیسائڈ کر لیا کہ ہم ابھی نہیں جائیں، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. اینڈ یو سی بیکاز 3 انٹری ہو رہی ہیں، وہ تینوں بھی آپس ایک کموڈیٹی فلمس کی طرف اس کی ریس میں آ گئے ہیں. ہمارا اس وقت ایک رائٹ ٹائم کا ویٹ ہے، ہم اس ایکسپینشن میں اس وقت گئے. ویلیو ایڈیڈ کے وقت اس وقت کنٹینیوسلی الحمدللہ کمپنی از ورکنگ آن ڈفرنٹ آپشن اینڈ ویری سون انشاءاللہ تعالی یو ول بی ہیئرنگ سم نیوز فرام دی کمپنی. آئی تھنک ویری انٹرسٹنگ. لیٹس سی کہ کمپنی دوسری کمپنیز کے مقابلے میں مہنگی ہے سستی ہے، سو بنیادی اس کا وہ ایک کور انڈیکیٹر ہوتا ہے بک ویلیو کی. کمپنی اگر اپنے تمام تر اثاثے آج بیچ دے ایسیٹس اور اپنی لائبلٹیز پے آف کر دے تو کمپنی کتنے روپے کی ہے، اور آیا اس کی مارکیٹ میں وہ قیمت مل رہی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر یا اس سے کم میں کھڑی ہے اس کی پرائس. واٹ ڈو یو سی، ہاؤ وی کال اٹ بک ویلیو؟ میں صرف انالیسس اپنے حساب سے ایک چھوٹا سا انالیسس آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. دیکھیں میک پیک کی اگر آپ بات کریں، ہماری انڈسٹری میں اس وقت 3 ہو چکے ہیں پلیئر. اگر آپ ایوریج کی بات کریں تو اس اراؤنڈ کمپنی جو ہے کی جو پرائس ہے دیٹ از اراؤنڈ 80 to 90% آف دا بک ویلیو. صحیح ہے. بک ویلیو کے 80 to 90% ان کی پرائس 90% تک قیمتیں پہنچ چکی ہیں مارکیٹ کے اندر ان کی شیئر پرائس. میک پیک از اراؤنڈ 52%. اچھا، تو دیٹ مینس کہ آپ کے جو 90 پر پہنچتے بھی 100% کا گروتھ ہے. سو ان اے وے اٹس این اپرچونٹی بٹ اٹس آلسو اے کنسرن. کتنے شیئر ہولڈرز ہیں کمپنی کے کیپ ٹیبل پہ؟ ہمارے شیئر ہولڈرز پہ ایک بہت نمبر تو شاید آپ سے سر سے نہیں شیئر کر پاؤں، بٹ میں آپ سے اس پہ یہ کہوں گا ہمارا جو شیئر ہے مارکیٹ میں وہ سیل ہونے آتا نہیں ہے. جس کے پاس ہے وی آر ریئلی گریٹفل کہ وہ اس کو اپنے پاس ہولڈ کرتا ہے. سو جس کی وجہ سے اس طرح سے ٹریڈنگ ہو نہیں پاتی. دیٹ مینز اٹس اے illiquid شیئر، کمپیریٹیولی illiquid شیئر. بٹ اس بک ویلیو ایک لیکوڈ شیئر تو ہے، لیکن اگر آپ دوسری کمپنیز کے بھی والیومز دیکھیں تو وہ کمپیریٹیولی illiquid ہی ہیں. ہم کبھی بھی ہم نے اپنے شیئر میں کبھی بھی الحمدللہ کسی صورت ہم نے کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی. دیٹس ویری گڈ. یس الحمدللہ، کیونکہ ہم 100% کمپلائی انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایوری آسپیکٹ آف آر بزنس. 100% ٹرانسپیرنٹ رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں. میں آپ سے اس پہ صرف یہ کروں گا کہ اس وقت ایک آئی ایگری ود اٹس پوٹینشیل از دیئر، بٹ یہ جو آپ کا 52% پر موجود ہے یہ شاید اس لیے کہ ہم اس طرح سے اپنے شیئر کو مارکیٹ میں پروجیکٹ بھی نہیں کر سکے، ہم اپنی سکسیس کو پروجیکٹ شاید نہیں کر سکے. بیکاز آج تو دیٹس اے فرسٹ ٹائم پروبیبلی آپ بہت کھل کے اور اسٹرکچرڈ وے میں بات کر رہے ہیں. کمپنی کے بارے میں انویسٹرس کو سمجھنا آنا چاہیے، کیونکہ لیٹس سے آئی ایم ازیومنگ 1200-1500 شیئر ہولڈرز ہوں گے چھوٹی کمپنیز میں اس طرح اراؤنڈ ہوتے ہیں. اینڈ دا کوشچن از یہ کروڑوں لوگ پاکستان میں یوز کرتے ہیں اور صرف لیٹ سے 1200-1500 شیئر ہولڈرز کمپنی کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں. 1500، یہ ایک گلی 2 گلیوں میں اتنے لوگ رہائشی نہیں ہیں جو 5ویں سب سے بڑے ملک میں آپ کی پروڈکٹس کنزیوم کر رہے ہیں. میں نے اس پہ ایک بڑا مزیدار شیئر آپ سے ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. ایبسولوٹلی اس پہ خصوصیت ہمارا بھی ہے. ہم نے کبھی اپنی جو سکسیز الحمدللہ ہماری سکسیز جو پچھلے 5 سال میں رہی ہے، ہم نے اس طرح سے ہمارا فوکس اتنا زیادہ رہا ہے اپنی اسٹریٹجیز کی طرف، بیکاز پچھلے 3 سال میں آخر یو نو دا سچویشن کس قسم کی پاکستان میں رہی ہے. سو ہم ڈے ٹو ڈے اور اسٹریٹجیز میں اتنا انوالو رہیں کہ شاید ہم نے اس طرف کیا بھی نہیں. تو ہم اس طرح سے اپنی سکسیز کو شاید مارکیٹ سے شیئر نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہم شیئر اس طرح سے، بیکاز ان 2008 ایک بڑا انٹرسٹنگ سا نمبر ہے. ان 2008 ہماری جو شیئر کی پرائس تھی دیٹ واز اراؤنڈ 29+، اینڈ ہمارا جو پروفٹ بفور ٹیکس تھا اس وقت ان شیئر ٹرمز اٹ واز 1.1 پر شیئر پروفٹ بفور ٹیکس، اور شیئر پرائس تھی 29.8. پچھلے سال ہمارا جو
profit before tax that was 11 rupees plus, صحیح ہے. and share price was 15 rupees. شیئر پرائس آدھی ہو گئی, Profit جو 10 ہے times وہ 10x بڑھ گیا. tanks بڑھ گیا. دس از یونیک بائی دا وے, Yes. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. باقی دنیا بھر میں تو شاید اس میں ہم اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کر, ہم شیئر نہیں کر پائے شیئر ہولڈر کے ساتھ. اور لیکن ساتھ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شیئر ہولڈر ہمارا جتنا اسٹرانگ ہے, وہ یہ شیئر کمپیریٹیو اللیکوڈ اس لیے کہ اس کو سیل کرنے کو تیار نہیں ہوتا. آپ اگر شیئر بائی کرنے بھی جائیں گے تو وہ ریڈی نہیں ہوگا اپنا شیئر سیل کرنے کے. بٹ ون تھنگ دیٹ the company should work on, and I'm sure Ehtisham Saab is working on it, you are working on it, is investor relations. That's so true. because That's آپ کی یہ کمپنی کی اسٹوری پہلی بار, اب لیٹس سے پاکستان میں جتنی ریسرچ رپورٹ آپ کی کمپنی پہ اویلیبل ہیں, کوئی بھی اتنی ان ڈیپتھ میں جو ہم نے ابھی آدھے پونے گھنٹے میں ڈسکشن کی, ان ڈیپتھ میں کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ, بزنس ماڈل کو کھول کے نہیں بتا رہا. سب یہی ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایکسپینشن آن لائن آ رہی ہے, پرائس وار ہوگی. بالکل پیور ٹیکسٹ بک اپروچ. آئی مین آنیسٹلی آ رہی ہے تو سو واٹ, بیکاز آپ ادھر کا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہماری کمپنی میں الحمدللہ ایک فرق ہم لوگوں نے, ہم نے ہر تھریٹ کو لیا ہے ایز این اپرچونیٹی. بیکاز واقعی دیکھیے جب ہر چیز نارمل ہوتی ہے نا تو آپ کی پروفیٹیبلٹی بھی نارمل ہوتی ہے. پروفیٹیبلی اب نارمل ہونے کے لیے ایک چیز ضروری ہے, اینڈ دیٹ از تھریٹ. بیکاز جب تھریٹ ہوگا وہیں اپرچونیٹی آپ نے کریٹ کرنی, وہیں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے. سو یہاں پر بھی ایک طرف آئی ایگری ود یو, کمپٹیشن آ رہا ہے, بٹ مارکیٹ اتنی بڑی اس وقت موجود ہے کہ اب ہم جس ویلیو ایڈیشن کی طرف اب ہم ایزیلی جا سکتے ہیں وہ ہم شاید پہلے, آپ اس سال اس پچھلے مہینے کا ایکسپورٹ نمبر دیکھیے آپ ذرا سا, اٹس اے ویری ڈیسنٹ ایکسپورٹ نمبر تمام کمپنیز کی طرف سے, جس نے پہلے شاید فوکس بھی نہیں کیا کسی نے اس کو. آپ نے فوکس کرنا شروع کیا ہم الحمدللہ. کون سی مارکیٹس میں آپ لوگ؟ آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر, بیکاز ہم سب سے ڈیفیکلٹ مارکیٹ میں بھی ہم انٹر ہو چکے ہیں, دیٹس یورپ اینڈ نارتھ امریکہ ایز ویل الحمدللہ, جہاں کوالٹی, بیکاز اونلی بیکاز آف دا کوالٹی. جو میک پیک جس کے اوپر فرم ہمارا بلیو ہے کہ ہم نہ آپ کوانٹٹی کی دوڑ میں ہم پڑھتے ہیں, نہ ہم ڈسپیچ یا ایکسپینشن کا ہمیں, بٹ یس ایک چیز جس میں ہمیں تمغہ چاہیے اور جس میں ہم انشور کرتے ہیں کہ دیٹ از دا کوالٹی. اور جسٹ بیکاز آف دس کوالٹی آسپیکٹ الحمدللہ رائٹ ناؤ وی آر ان نارتھ امریکہ مارکیٹ, وی آر ان یورپ مارکیٹ, اور چلیں باقی مارکیٹ میں تو ہے ہی, بٹ یہ دو مارکیٹ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں سب سے زیادہ کوالٹی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ بزنس ماڈل بھی سمجھ میں آ گیا, رسک اینڈ اپرچونیٹیز بھی سمجھ میں آ گئی. سو دا ریئل کویشچن دیٹ انویسٹرز مائٹ بی آسکنگ از نیٹ مارجنس, اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو امپروو نیٹ مارجنس. ابھی 9 ماہ کے جو ریزلٹس آئے ہیں اس کی کیا صورت حال ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو سی تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج؟ دیکھیے 9 منتھس کی جو سچویشن ہے اس میں اوبویسلی نیٹ مارجن تھوڑے سے نیچے کی طرف آئے ہیں, ویری انڈرسٹینڈیبل, بیکاز اس 9 منتھس میں نا بہت ساری چیزیں فردر چینج ہوئی ہیں. نمبر 1 اگر ہم بات کریں تو ہماری یوٹیلیٹی, جیسے میں نے بھی آپ سے شیئر کیا کہ دیٹ از انکریز فرام دس ٹو دس نمبر, 130% کا انکریز ہو چکا ہے ہماری یوٹیلیٹی ایکسپینسز میں. ایکسپینشن کا ایک تھوڑا سا فیئر فیکٹر, جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایکسپینشن آ رہی ہے, وہ ایک فیئر فیکٹر ہے جو اس ایک آدھ مہینے میں تھوڑی سی پرائس اسٹیبلٹی دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہے. ہم نے 2 کام کیے اپنے آپ کو ایگزسٹنگ فیلڈ میں بھی امپروو کرنے کے لیے. 1 ہم سولر کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. سولر پہ کتنا ایگزیکٹلی آپ نے, دیکھیے ہم اس وقت آلموسٹ کلوز ٹو 1 میگا واٹ کر چکے ہیں, بٹ لیکن اس کو فردر انکریز ان شاء اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یہ ہم انرجی کاسٹ جو ہمارا سب سے بڑا کمپوننٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. سیکنڈلی جو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, ہم نے سیپ امپلیمنٹیشن کی, جس کی اس سال ہم نے اس کو ایز این انویسٹمنٹ ٹریٹ کر رہے ہیں. اگلے سال ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ایفیشینسیز نظر آئیں گی. ہمارا ویسٹیج کہاں ہو رہا ہے, ہمارا بی گریڈ ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں, ہمارا جو مٹیریل جو ہے جو مین پریمیم پروڈکٹس میں نہیں آ پا رہا فار وٹ ایور ریزن, ہم اس کو کس طرح سے پریمیم پروڈکٹس میں لا سکتے ہیں. یہ ہم سیپ کے تھرو ان شاء اللہ تعالیٰ, جسٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اپنے نیٹ پروفٹ مارجنس کو اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے کیسے امپروو کر سکتے ہیں. دا سیکنڈ اسٹریٹجی ویلیو ایڈیڈ فلم میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں, وہ اٹس سیکنڈ, وہ تو ہماری اسٹریٹجی پچھلے 3 سال سے ہے اور وہ کنٹینیو رہے. آئی تھنک ویری ان ڈیپتھ ڈسکشن. ناظرین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک تو کمپنی کا آئی تھنک پرائز ٹو بک ویلیو ٹرمز میں از آدھی تقریباً آدھی پہ کھڑی ہوئی ہے, دوسرے کمپیٹیٹرس کے مقابلے میں ایفیشنسی پہ کام کر رہے ہیں. بالکل مارکیٹ بڑی ہے 7.5 kg پر یوزر پر اینم کیپیسٹی ہے ابھی, اور وہ 5x جا سکتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے ایوریج میں. تو دیر از اے ہیوج مارجن, کیپیسٹی آن لائن آئے گی, ڈبل کر دے گی یہاں سے, بس دیٹس اٹ. اسٹل دیر ول بی اے روم اینڈ دی کمپنی از پوزیشن ٹو ایڈریس دیٹ. دا اونلی کوشچن از, جو کہ مجھے کنسرن کرتا ہے, کہ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے, اینڈ دس ہیز ٹو چینج. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کمپنیز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں, ایفیشینٹ ہیں, there has to be more investors looking for those companies. I'm really grateful, Bakar. ہم
بیسکلی آپ کو ایک پلیٹ فارم کے لیے جس پہ ہم واقعی پہلی دفعہ جا کے اپنی کمپنی کو کھل کے ایکسپلین بھی کر پا رہے ہیں. اور آئی ایگری ود یو جو بھی آپ نے کہا, جس پہ وی آر کنٹینیوسلی دا کمپلیٹ مینجمنٹ از ورکنگ آن دیٹ کہ ہم اپنے انویسٹر ریلیشن کو کس طرح سے امپروو کر سکیں. ہم اپنی اسٹوریز جو ہماری سکسیز اسٹوریز الحمد للہ وہ ہے, وہ شیئر ہولڈر جس کا یہ رائٹ ہے جس کو یہ پوری اسٹوری پتہ چلے, ہم ان کے ساتھ کیسے شیئر کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آج ابھی تک جو ہم نے کیا وہ بھی ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ریزلٹس اللہ نے چاہا تو ہماری پوری ایفرٹ بھی یہ ہوگی اس سے بہتر ریزلٹس ہوں اور وہ کمپلیٹلی شیئر کیے جا رہے ہوں گے ود یور پلیٹ فارم اور اس طرح کی جو دوسرے. I think Najam, it was excellent having you in the show. اپنے شیئر ہولڈرس کو, انویسٹرس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دیکھیے جی انویسٹرس کو صرف ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ میک پیک نے ایک سفر الحمد للہ شروع, اس سے 4 ڈیکیڈ کا ایک سفر جو ہم نے شروع کیا تھا 84 سے, پھر میک پیک اسٹیبلش ہوئی 1993, اس کو بھی آلموسٹ 3 ڈیکیڈز ہو چکی ہیں. یہ ایک پودا جو مقبول صاحب نے جو لگایا تھا, ونڈرفل پرسن, واٹ اے ویژنری پرسن, وہ اب ایک درخت بن چکا ہے. اور ساری 2007 کا ایک فائر انسیڈنٹ بھی ہوا, اس کے باوجود بھی الحمد للہ اس سے بھی ہم نے نکلے ہم اس سے باہر, اور آج ہم اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈسپائٹ آف آل فائر انسیڈنٹ, ڈسپائٹ آف آل ہم کہہ لیں کہ ہم چھوٹی لائن ہے, بڑی لائن ہے, بٹ الحمد للہ ہم پروفیٹیبلٹی اور اسٹیک ہولڈرس کے لیے اس وقت الحمد للہ ہم مارکیٹ میں سب سے بہتر پروفٹ مارجنس پر ہیں, سب سے بہتر نیٹ پروفٹ مارجنس پر ہیں. اور وی ول انشور ان شاء اللہ تعالیٰ کہ میک پیک کسی صورت بھی اپنے اسٹیک ہولڈرس کی کسی بھی قسم کے ٹرسٹ کو کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونے دے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یو ٹرسٹ ہیز, اٹس ناٹ آر کمپنی, اٹس ایکچولی یور کمپنی. میک پیک نے دیٹس آئی ایگری ود باکر کہ ہم نے شاید اس طرح سے اپنی سکسیز اسٹوریز کو شیئر نہیں کیا, بٹ ہمارا شاید پوری طرح سے فوکس یہ تھا کہ ہم اپنے انویسٹرز کو, اپنے شیئر ہولڈر کے انٹرسٹ کے لیے ہر طرح کی اسٹریٹجیز پر ڈے نائٹ ہم صرف فائٹ کرتے رہے کہ ہم اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہر صورت میں پورا ہوتا رہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں آپ سے شیئر بھی ہو رہا ہوگا, اور دیر از اے پوٹینشیل جو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا, دا پوٹینشیل از دیئر. آپ کا مجھے آئی مین ٹرسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رہے گا. جسٹ آئی ایشور یو میک پیک ان شاء اللہ تعالیٰ از یور کمپنی, اور یہ آپ کی کمپنی کی طرح ہی ہمیشہ رہے گی. نجم صاحب, thank you very much for being on the show. ناظرین, thank you very much for joining Investors Lounge. I will continue to feature the top companies in Pakistan. مقصد یہی ہے کہ انویسٹرس کو ایجوکیٹ کیا جائے, انہیں بتایا جائے کہ ان کمپنیز کے بارے میں جانیے, ان کے بزنس ماڈل کو سمجھیے, اینڈ دیکھیے کہ آپ کی ڈیلی لائف سے کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں یہ, اور کیا آپ ان میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سو دیٹس اے نیشنل کاز دیٹ Investors Lounge is working on, and we are absolutely honored to have Mac Pack Films today in our show. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.